یہ سورہ جمعہ میں یا جمعہ کی اذان اور نماز اور اس میں کاروبار بند کرنے پھر کاروبار کر لینے کی جہاں حکم بیان ہوا، ارشادات آئے، وہیں یہ ارشاد موجود ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کا فضل جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرو، تو اس سے مراد کئی تفاسیر ملتی ہیں، ان میں رزق طلب کرنا بھی شامل ہے۔ عراق بن مالک جب جمعہ کی نماز پڑھ لیتے تو مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو کر یہ دعا کرتے، اللہ میں نے تیرے حکم پر عمل کیا اور تیرے فرض کو پڑھا اور تیرے حکم کے مطابق زمین پر پھیل گیا، اب تو اپنے فضل سے مجھے رزق عطا فرما اور تو سب سے بہتر رزق عطا فرمانے والا ہے۔ یہ ان کا معمول ہوتا تھا۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، بیان یہ کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی تجارت کے فضائل بیان کیے ہیں، حدیث پاک میں تجارت کے فضائل ہیں، رزق تلاش کرنے کی ترغیب ہمیں دی گئی ہے۔ یہ تمام چیزیں اپنی جگہ پر موجود ہیں، لیکن تاجر کے لیے بھی ارشادات موجود ہیں۔ اب تجارت تو تاجر ہی کرے گا نا، تو اب یہ تاجر کیسا ہونا چاہیے، اس سے متعلق ذرا سنیے۔ اور اب میں آپ کے سامنے چند حدیثیں بیان کرتا ہوں۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تاجر راست گو، امانت دار، تاجر راست گو امانت دار انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ یہ تاجر کی فضیلت بیان ہو گئی، یہ تاجر کی فضیلت بیان ہے۔ یہ میں کو سوچ کر آیا تھا کہ پہلے جو کچھ کام کر رہے ہیں اس کی فضیلت تو سنیں، اس کی اہمیت تو سنیں، اور یہ کام کرنے والوں کو بھی پتہ چلے کہ اسلام میں میری کیا اہمیت ہے، اسلام نے میرے بارے میں کیا اہم باتیں بیان کی ہیں، کہ اگر میں اس طرح کروں تو میرے لیے کیا چیز ہے۔ تو راست گو اور امانت دار تاجر، قیامت کے دن امانت دار تاجر انبیاء کرام، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ یہ امانت دار تاجر اور راست گو کی فضیلت۔ حضرت سیدنا معاذ بن جبل سے راوی کے ارشاد فرمایا، تم کمائیوں میں، اب یہ تاجر اسلامی بھائی اب توجہ کریں، ٹھیک ہے، آپ دکان پر بیٹھے ہیں، آپ ٹھیلا لگاتے ہیں، آپ بھی تاجر ہیں، جو ٹھیلا لگاتے ہیں یہ بھی تاجر ہے، جس کو ہمارے پتھارا کہتے ہیں وہ لگا وہ بھی تاجر ہے۔ تاجر تو سارے ہیں نا، جو بن کباب بیچتے ہیں وہ بھی تاجر ہے۔ یہ سب تجارت کر رہے ہیں، سب اپنی چیز اپنی محنت بیچتے ہیں۔ موچی بھی اپنی جگہ پر چپل وغیرہ لٹکا کر بیچ رہا ہوتا ہے۔ جب بڑی جوتے کی دکان والا تاجر ہو سکتا ہے تو یہ موچی تاجر کیوں نہیں ہو سکتا؟ میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو یہ تاجر سے جب بات ہو رہی ہے تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی مل اونر اور بلینئر اور ٹریلینئر کی صرف بات ہو رہی ہے، نہیں۔ میں ہزاروں میں کام کرتا ہوں میں بھی تاجر ہوں، میں سینکڑوں میں کام کرتا ہوں میں بھی تاجر ہوں۔ جو روز کے 5 لاکھ کماتا ہے وہ بھی تاجر، جو روز کے 50 روپے اس طرح کماتا ہے وہ بھی تاجر ہے، ٹریڈنگ کرتا ہو، تجارت کرتا ہو۔ بات سمجھ رہے؟ تو اس سب کو شامل ہے، سب کو شامل ہے۔ کوئی یہ نہ لے کہ یار فلاں کے بارے میں فلاں کے بارے میں، جو تاجر ہے وہ اپنے بارے میں لے۔ حضرت سیدنا معاذ بن جبل سے راوی کے ارشاد فرمایا، تمام کمائیوں میں زیادہ پاکیزہ ان تاجروں کی کمائی ہے جب وہ بات کرے جھوٹ نہ بولیں۔ ایک کاش کہ یہ نوٹ کرتے جائیں، جب بات کریں جھوٹ نہ بولیں، جب ان کے پاس امانت رکھی جائے خیانت نہ کریں، اور جب وعدہ کریں اس کے خلاف نہ کریں، اور جب کسی چیز کو خریدیں تو اس کی مذمت برائی نہ کریں، اور جب اپنی چیزیں بیچیں تو ان کی تعریف مبالغہ نہ کریں، اور ان پر کسی کا آتا ہو تو دینے میں ڈھیل نہ کریں، اور جب ان کا کسی پر آتا ہو تو سختی نہ کریں۔ یہ بڑا پیارا ارشاد تاجروں کے لیے ہمیں مل گیا کہ تاجر کو کیسا ہونا چاہیے۔ امانت دار ہو، وعدہ پورا کرنے والا ہو، بد عہدی، امانت داری کا فقدان، خیانت کا عام ہونا، ان تمام چیزوں سے جو معیشت کو نقصان پہنچا، یہ انشاءاللہ اگر وقت بچا
ملا تو انشاءاللہ یہ بیان کیا جائے گا۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بیع میں، خرید و فروخت میں حلف، جو قسم وغیرہ لیتے ہیں، حلف کی کثرت سے پرہیز کرو کہ یہ اگرچہ چیز کو بکوا دیتا ہے مگر برکت کو مٹا دیتا ہے۔ اب قسمیں اور حلف کتنا ہے اس کا اندازہ میرے بازار کے اسلامی بھائی سمجھ سکتے ہیں۔ میں بہت زیادہ تبصرے سے کوشش کروں گا اوائڈ کروں تاکہ کم وقت میں زیادہ کلام کیا جا سکے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ ایک گروہ تجار، ایک تاجروں کے گروہ، ایک گروپ آف ٹریڈرز، بے میں لغو اور قسم ہو جاتی ہے، اس کے ساتھ صدقے کو ملا لیا کرو۔ یہ چند روایت میں نے تجارت اور تاجر حضرات کے حوالے سے بیان کرنے کی کوشش کی۔ اب میٹھے میرے اسلامی بھائیو، تجارت بہت عمدہ اور نفیس کام ہے، مگر تجارت کرنے والے کا جھوٹ سے کام لینا، بلکہ جھوٹی قسمیں کھا لینا انتہائی بڑا جرم ہے۔ اسی لیے اکثر احادیث میں جہاں تجارت کا ذکر آتا ہے، جھوٹ بولنے اور جھوٹی قسم کھانے کے ساتھ ہی ساتھ ممانعت بھی آتی ہے کہ جھوٹی قسمیں مت کھاؤ۔ لہذا اگر تاجر اپنے مال میں برکت دیکھنا چاہتا ہے تو ان بری باتوں سے گریز کرے، جھوٹ سے بچے، قسموں سے بچے۔ اب غور فرمائیں، تاجروں کی انہی بدعنوانیوں، جھوٹ، بددیانتی، انہی بدعنوانیوں کی وجہ سے بازار کو بدترین بقعہ زمین فرمایا گیا ہے، یعنی زمین کا بدترین حصہ بازار ہے، یہ ان بدعنوانیوں کی وجہ سے۔ اور مردو شیطان ہر صبح کو اپنا جھنڈا لے کر بازار کو پہنچ جاتا ہے، نیز بلا ضرورت بازار میں جانے کو بھی برا بتایا گیا ہے۔ چنانچہ سورہ نور کی آیت نمبر 38 میں ارشاد ہوتا ہے، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ۔ میرے آقا نعمت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت امام عشق و محبت مولانا شاہ امام محمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن اپنے شعراء آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں، وہ مرد جنہیں غافل نہیں کرتا کوئی سودا اور نہ خرید و فروخت اللہ کی یاد۔ رجال، مرد، وہ مرد، یا مرد کا بیان ہو رہا ہے، وہ مرد جنہیں غافل نہیں کرتا کوئی سودا اور نہ خرید و فروخت اللہ کی یاد۔ یعنی تجارت و بے یاد خدا سے غافل کرنے والی چیز ہے، اور اس سے دلچسپی جو لیتے ہیں وہ غفلت دلاتی ہے۔ اسی وجہ سے ارشاد فرمایا اس سورہ جمعہ میں یہ اللہ تعالیٰ نے کہ تجارت کے حوالے سے میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو سورہ جمعہ کی یہ آیت بھی بیان کرتا ہوں۔ سورہ جمعہ کی آیت نمبر 11 میں آتا ہے، اور جب انہوں نے کوئی تجارت یا کھیل دیکھا اس کی طرف چل دیے اور تمہیں خطبے میں کھڑا چھوڑ گئے۔ اس کے تحت بھی فرمایا گیا کہ لہذا فرض ہے کہ تجارت میں اتنا انہماک نہ ہو، یہ بھی نوٹ کرنے والی بات بیان کر رہا ہوں، تجارت میں اتنا انہماک نہ ہو، تجارت میں اس قدر آدمی منہمک نہ ہو جائے کہ یاد الہی سے غفلت کا باعث ہو۔ بخاری کے حوالے سے نقل ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان خرید و فروخت و تجارت کرتے تھے، مگر جب حقوق اللہ میں سے کوئی حق پیش آ جاتا تو تجارت و بے ان کو ذکر اللہ سے نہیں روکتی، وہ اس حق کو ادا کرتے۔ تفسیر خزان عرفان میں ہے کہ حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بازار میں تھے، مسجد میں نماز کے لیے اقامت کہی گئی، آپ نے دیکھا کہ بازار والے اٹھے اور دکانیں بند کر کے مسجد میں داخل ہو گئے، تو فرمایا کہ آیت رجال، مرد وہ جنہیں تجارت اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی، ان کے بارے میں فرمایا کہ آیت، یہ جو آیت ہے یہ ایسوں کے حق میں ہے، یعنی جب اذان ہوئی انہوں نے اپنی دکانیں بند کر دی۔
اور اللہ کے ذکر میں مشغول ہو گئے، اللہ کی یاد میں مشغول ہو گئے۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کا جیسا بھی آپ نے بیان سنا کہ انہیں خرید و فروخت، یہ بازار کی رونقیں اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی، یہ ایسے مرد ہیں۔ میں یہ بیان کرتا چلوں کہ بدقسمتی سے اس پر عمل نہیں ہے ہمارا۔